السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب عوان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو ایپیسوڈ نمبر 11۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شاہ جی آپ کی اسمائل کتنی پیاری ہے نا، اور ایول کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے کہہ رہی تھی، میری جان تمہارے شاہ جی کی ہزار یہ اسمائل بھی قربان تم پہ۔ ایول محبت بھری نظروں سے حور کو دیکھتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹاتا چلا گیا تھا۔ حور بھی خود کو ایول کے حوالے کر کے اس کی قربتوں میں سکون سے مدہوش ہو رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، 1 مہینہ مزید گزر چکا تھا۔ ایول اب سیاہ عمارت میں بہت کم جاتا تھا، سارا کام نینا، پری اور ٹائیگر دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کی جگہ پر اب سیف تھا۔ ایول اب اپنے مینیجر اور سیکرٹری سے بوجھ اٹھا کر بزنس خود سنبھال رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی حیات قلبی کو دیتا تھا، اکثر وہ بزنس کا کام بھی گھر پر ہی اپنے لیپ ٹاپ پر کرتا تھا۔ حور ایول کے ساتھ بہت خوش تھی، اس کا شاہ جی اس سے عشق جو کرتا تھا۔ حور کو خود پر کسی نازک پھول کا گمان ہوتا تھا، جیسے وہ کوئی خوبصورت پھول ہو، اور اس کا شاہ جی اس کو مرجھانے نہیں دیتا تھا۔ بہترین ہمسفر وہ ہے جو پھول بھلے نہ دے مگر اپنی ہمسفر کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ کراچی میں ہر طرف رات کا سماں تھا۔ امیر علی بھی تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ حور کے متعلق انویسٹیگیشن کروا کر اس سے اپنی نانی کا رونا دیکھنے ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا تو بیبی سے آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگ جاتے تھے۔ آخر اس نے کہاں کہاں نہ پتہ کروایا تھا اپنی بہن کا۔ ایسا کوئی پاکستان کا شہر، چھوٹا بڑا علاقہ نہ تھا جہاں اس نے حور کا پتہ نہ کروایا ہو۔ وہ اس کی جان سے عزیز بہن تھی، جس کو نہ دیکھے آج اسے 8 ماہ ہو گئے تھے، مگر پھر بھی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی۔ وہ حور کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ حور کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ حور کی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی تھی۔ ایول اب اسے سیڑھیاں اترنے چڑھنے نہیں دیتا تھا۔ ایول کو اپنی نازک سی بیوی خود کی جان سے بھی عزیز تھی۔ وہ 24 گھنٹے حور کے پاس رہتا تھا اور بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ہر وقت ایول سے چپکی رہتی تھی۔ حور ایول سے ناراض ہو کر بیڈ کے دائیں سائڈ بیچ کونے میں منہ پھیلا کے بیٹھی تھی۔ ایول سے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ایول اسے گول گپے اور کھٹے آم نہیں کھانے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ سب سختی سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے ایول نے اس پر بہت سختی لگائی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کی بورے لیکن میں صرف ہیلدی کھانے، فروٹس اور ڈرائی فروٹس سے حور کو ایول زبردستی ہیلدی چیزیں کھلاتا تھا، اور ساتھ ہی روزانہ صبح اٹھتے فریش جوس اور رات کو سوتے دودھ پلاتا تھا۔ ایول حور کی بہت کیئر کرتا تھا، مگر اس کی معصوم بیوی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا شاہ جی اس پر ظلم کرتا ہے۔ اب حور کو کون سمجھاتا کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ ایول پریشان سا ہاتھ میں فروٹ سے بڑی ٹرے لیے کمرے میں آیا تھا۔ فروٹس بہت طریقے سے کاٹے ہوئے تھے، جیسے کسی ماہر شیف نے کاٹے ہوں۔ وہ ایول تھا جس نے کبھی اپنا کھانا بھی خود نکال کر نہیں کھایا تھا۔ آج وہ روزانہ ایک دن میں کتنی ہی بار اپنی پیاری بیوی کے لیے فروٹس کٹ کرتا تھا، کھانا نکالتا تھا، کک سے روزانہ نیو ہیلدی ڈش بنواتا تھا۔ خود کک کے پاس کھڑا ہو کر حور بہت خوش قسمت تھی جو اسے اتنا خیال رکھنے والا شوہر ملا تھا، مگر وہ میڈم یہی سمجھتی تھی کہ یہ سب ظلم ہے۔ اس پر ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر ایول حور کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس کی حیات قلبی رونے میں مصروف تھی۔ دوپٹے کو دور پھینکے سر دیوار سے ٹکائے حور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حور کو اس طرح روتا دیکھ ایول کو بہت پریشانی ہو گئی تھی۔ حور میری جان، رو کیوں رہی ہو اور تم اس ٹھنڈے فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس روئی جیسی نرم قالین کو ٹھنڈا فرش کہہ رہا تھا۔ ایول نے نرمی سے حور کے بڑے بڑے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لا کر نرمی سے بٹھا دیا تھا۔ حور اب بھی رونے میں مصروف تھی۔ اب وہ گھٹنوں میں سر نہیں دے سکتی تھی، وجہ اس کا بڑا بڑا پیٹ تھا۔ وہ اسی طرح تھوڑی موٹی گول مول سی ایول کو بہت پسند تھی۔ حیات قلبی ایول نے پیار سے حور کو پکارا، جی۔ حور نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایول کی بہت فرما بردار چھوٹی سی معصوم سی بیوی تھی۔ وہ اپنے شاہ جی سے جتنا بھی چاہے ناراض ہو جاتی تھی، مگر اپنے شاہ جی کی عزت اور اہمیت میں وہ کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ حور ایول سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر شام ایول حور کو منا لیتا تھا اور ہر رات وہ بھی اپنے شاہ جی کی باہوں میں اس کی قربتوں اور شدتوں کو سہتے ہوئے مدہوش ہو جاتی تھی۔ آج بھی حور ناراض تھی اور ایول پریشان سا اس کو منا رہا تھا۔ حور میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ شاہ جی، حور نے روتے ہوئے ایول کو پکارا۔ جی شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان، شاہ جی آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ حور نے روتے ہوئے کہا، کیا؟
ایول نے صدمے سے کہا، شاہ جی آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں آپ کے بیبی سے بھی آپ کی شکایت کروں گی کہ اس کے بابا بہت برے ہیں، اس کی ماما پر ظلم کرتے ہیں۔ حور میری جان، میں نے کون سے ظلم کیا ہے تم پر؟ ایول بیچارہ تو واقع حیران تھا کہ اپنی دن رات ایک کر دی تھی اپنے حور کے لیے، مگر پھر اس کی حیات قلبی کہہ رہی تھی کہ وہ ظلم کرتا ہے اس پر۔ آپ مجھے گول گپے، چائے، پاستا، پیزا، نوڈل، بریانی، آئس کریم یہ سب نہیں کھانے دیتے، مجھے بھاگنے نہیں دیتے اور مجھے زبردستی کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ حور سو سو کر انگلیوں پر گن گن کر اپنے آپ پر کیے گئے ظلم بتا رہی تھی۔ ایول حیران پریشان سا حور کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے اتنے پیار اور خیال کو ظلم کہہ رہی تھی۔ اور میری جان، میری زندگی، ابھی یہ فروٹس کھا لو، میں کل تمہیں گول گپے کھلاؤں گا۔ ایول نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا، سچی شاہ جی؟ حور نے خوشی سے کہا، جی مچی شاہ جی کی جان، چلو اب یہ فروٹس کھا لو۔ ایول حور کو فروٹس کھلا رہا تھا، حور ساتھ فروٹس کھا رہی تھی، ساتھ پیار بھری نظروں سے اپنے شاہ جی کو دیکھ رہی تھی۔ فروٹس کھانے کے بعد حور کو دودھ پلا کر اب ایول اسے اچھی طرح پورے کمفرٹ میں ڈانپ کر ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال سہلا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بڑے بڑے پیٹ کو سہلا رہا تھا۔ حور کے درد ہوتے پیٹ کو سکون آ جاتا تھا۔ ایول کے لمس سے حور ایول کے گرد اپنے نازک باہوں کا آثار بناتے ہوئے سوئی ہوئی تھی۔ ایول بھی اپنے جذباتوں کو لگام لگائے حور کو سلا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت مرد ایک بہت اچھا شوہر تھا۔ 2 ماہ بعد میر علی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ تھک چکا تھا، لیکن وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ 1 سال پورا ہونے کا تھا، اس کی بہن کہیں نہیں مل رہی تھی، وہ بے بس ہو چکا تھا، دن رات ایک ہی اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میر علی اب بھی آنکھوں میں نمی لیے بیٹھا تھا کہ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ جب اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی عربی ملک کا نمبر تھا، جس پہ میسج آیا ہوا تھا کہ تمہاری پیاری بہن سعودیہ میں ایول کے پاس۔ ایول کا نام سنتے ہی علی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے رمشا اور عشا سے ایول کا نام سنا تھا۔ علی نے غصے سے اس نمبر پر کال کر دی تھی۔ پہلی بیل جاتے ہی گال اٹھا لی گئی تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ علی نے غصے کی انتہا پر پہنچ کر دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے میر علی، کول ڈاؤن، میں تو خود تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، تمہاری بہن سعودی عرب میں سعودیہ کے ڈان مافیا کی دنیا کے بادشاہ ایول کے پاس اس کے شیش محل میں قید ہے پچھلے 11 مہینوں سے۔ جعفر نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر علی سے کہا۔ جب جعفر نے دیکھا کہ حور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی ایول سے دور نہیں ہوئی تو اس نے یہ حربہ آزمایا۔ جعفر جانتا تھا کہ ایول حور کو کڈنیپ کر کے لایا تھا، اس نے حور سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ پھر حور کے بیک گراؤنڈ کا پتہ کرنے کے بعد اسے میر علی کا ڈیٹا نکال کر اس نے میر علی کو میسج کیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ حور اپنے بھائیوں کی بہت لاڈلی بہن ہے۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر علی کو بتایا تھا کہ میر علی آ کر اپنی بہن کو لے جائے گا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میری بہن سعودیہ ایول کے پاس ہے۔ وہ بھی میر علی تھا، آرمی کا خفیہ IAS آفیسر۔ جعفر اس کے بات پر مسکرایا تھا۔ واٹس ایپ آن کرو میر علی، کچھ تصاویر بھیج رہا ہوں، دیکھ لو، اگر تب بھی یقین نہ آئے تو وہی پاکستان میں ہی بے وقوفوں کی طرح ڈھونڈتے رہنا اپنی بہن کو۔ جعفر نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ میر علی نے جیسے ہی تصاویر اوپن کی تو سامنے ہی حور کی ایول کے ساتھ تصاویر تھی۔ ایک تصویر میں حور ہاسپٹل کے بینچ پر عبایا پہنے ایول کی باہوں کے ساتھ چپکی تھی۔ حور کے چہرے پر ڈر تھا۔ تصویر لینے والے نے ہر تصویر اس وقت کی تھی جب حور ڈری گھبرائی ہوئی تھی۔ میر علی کی نظر اپنی معصوم بہن سے ہٹ کر جب ایول پر گئی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ایول کو دیکھ کر ایول نے اس تصویر میں بلیک ماسک پہنا ہوا تھا۔ ایول کی ہینزل آنکھیں اور گھنے سیاہ خوبصورت بال دیکھ رہے تھے۔ میر علی کو اس شخص سے صرف غصہ اور نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایول کو شوٹ کر دے۔ دوسری تصویر میں ایول کا ماسک اترا تھا، مگر اس کا چہرہ ایک طرف سے بھی بہت کم نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے لب حور کے ماتھے پر رکھے تھے۔ میر علی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ تیسری تصویر میں حور گولڈن کلر کے کپڑوں میں ایول کے دائیں سائیڈ اس کے ساتھ چپکی تھی۔ ایول حور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایول کا سر کافی حد تک جھکا ہوا تھا کیونکہ حور کافی چھوٹی تھی ہائٹ میں، جس کی وجہ سے یہاں بھی ایول کا چہرہ میر علی کو نہیں دکھ رہا تھا۔ میر علی نے غصے سے اپنا موبائل صوفے پر دے مارا تھا۔ میں آ رہا ہوں حور میری جان، میر علی یہ کہتا ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ سعودیہ میں دن کے 12 بجنے والے تھے اور ابھی تک نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ ایول لیپ ٹاپ بند کر کے پھر دوبارہ حور کے پاس آیا تھا۔ حور میری جان اٹھ جاؤ، اب کتنا سو گی؟ دیکھو 12 بج گئے ہیں، چلو اٹھو اب، شاباش۔ ایول حور کو اٹھانے میں لگا تھا۔ حور نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ہے شاہ جی؟ رات کو آپ اور آپ کا بیبی مجھے سونے نہیں دیتے اور اب بھی آپ مجھے جگا رہے ہیں، آپ بہت برے ہیں شاہ جی۔ حور شاہ جی کی جان، تمہارا زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھو ساری رات میں تمہیں سلاتا رہتا ہوں، میری زندگی، چلو اب اٹھ جاؤ نا۔
ایول نے حور کو آرام سے بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ حور نے منہ پھیلا کر اپنی باہیں اوپر کو کی تھی، مطلب صاف تھا کہ مجھے اٹھا کر لے کر جائیں۔ ایول کو ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اپنی حیات قلبی پر۔ حور کا آخری مہینہ شروع تھا جس کی وجہ سے اب اسے چلنے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا، اور ایول کو کہا برداشت تھا اس کی حیات قلبی کو کوئی تکلیف ہو۔ اس ہی وجہ سے وہ زیادہ تر حور کو اپنی باہوں میں بھر کر ہی باتھ روم میں لے جاتا تھا، یہاں تک کہ حور ایول کی باہوں میں پورے شیش محل میں گھومتی تھی۔ حور چاہتی تھی کہ ایک دن اس کے شاہ جی کہہ دیں کہ حور تم باری ہو گئی ہو، میں نہیں اٹھا سکتا تمہیں، مگر حور ہر بار ناکام ہو جاتی تھی کیونکہ ایول کبھی نہیں تھکا تھا حور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر۔ وہ چٹان سا مضبوط مرد تھا۔ حور ایول کو بہت نخرے دکھاتی تھی اور ایول بھی اپنی حیات قلبی کا ہر نخرہ بہت پیار سے اٹھاتا تھا۔ شیش محل میں ہر طرف رات کا سماں ہو رہا تھا۔ ایول حور کو سیڑھیوں سے نیچے لا کر لاؤنج میں بٹھا کر خود بھی اسے اپنی باہوں میں لے کر حور کے پسندیدہ کارٹون دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی حور کو فروٹ کھلا رہا تھا۔ کارٹون ختم ہونے کے بعد ایول برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ حور اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں کافی موٹے ہو گئے تھے۔ حور کو درد سا ہو رہا تھا اپنے پاؤں میں۔ حور مشکل سے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں تک پہنچا رہی تھی کہ ایول جو اس کی طرف آ رہا تھا، حور کو اس طرح دیکھ کر وہ آئل لے کر حور کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ حور میری جان، کیا ہوا ہے؟ ایول نے پریشانی سے حور سے پوچھا۔ وہ شاہ جی، حور ایول کی طرف دیکھ کر اتنا ہی کہا تھا کہ ایول اس کی بات کاٹ کر بولا، پاؤں درد کر رہے ہیں میری جان کی۔ ایول نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا، جی شاہ جی، دیکھیں نا کتنے موٹے ہو گئے ہیں میرے پاؤں۔ حور نے رونی شکل بنا کر کہا، میری جان میں ہوں نا، ابھی درد ختم ہو جائے گا۔ ایول یہ کہتے ہی حور کی ٹیک صوفے کی پشت سے لگا چکا تھا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر آہستہ سے انتہائی نرمی کے ساتھ اسے نازک کورے مومی پاؤں کی مالش کر رہا تھا، اور آنکھوں میں نمی لیے مسکراتے ہوئے اپنے شاہ جی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایول نے اپنے لب حور کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ حور کے لیے یہ سب نیا نہ تھا۔ ایول اکثر اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا، کبھی اسے پازیب پہناتا تھا تو کبھی اس کے پاؤں پر لب رکھ دیتا تھا۔ آج بھی ایول حور کے پاؤں کی مالش کر کے اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ شاہ جی، حور نے محبت سے چور لہجے میں اپنے شاہ جی کو پکارا، جی شاہ جی کی جان۔ ایول حور کو اٹھا کر اپنے باہوں میں بٹھا چکا تھا۔ حور نے اپنے بازو ایول کے کندھوں میں ڈال لیے تھے۔ شاہ جی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ۔ میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ میں ہر وقت آپ سے سینے سے لگی رہوں اور آپ کو دیکھتی رہوں۔ ایول کو حور کی معصوم سی محبت بھری باتوں پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اور تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ایول نے شرارت سے پوچھا۔ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ پھر اس محبت میں ہی اپنے شاہ جی کو کس تو کرو، ہمیشہ میں ہی کرتا ہوں، آج تم بھی کر دو، ایول نے چتراتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، حور نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کر کے ایول کو دیکھا۔ حور کس کرو، چلو آج میں تمہاری محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حور نے اپنے لب ایول کے لبوں کے قریب کر کے اپنے نازک لب اس کے سرخ لبوں پر رکھ دیے تھے۔ ایول نے اچانک حور کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا اور پیچھے بنے ہی لگی تھی کہ ایول نے اپنے ہاتھوں سے حور کی نازک کمر کو آہستہ سے پکڑ کر خود کے مزید قریب کر دیا تھا۔ جب حور بالکل نڈال ہو رہی تھی تو ایول نے اس کے لب آزاد کر دیے تھے۔ حور شرم سے دوہری ہوتی ہوئی ایول کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ایول مسکراتے ہوئے حور کو اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ایول حور کو بیڈ پر لٹاتے ہی اس پر نرمی سے جھک گیا تھا۔ ایول حور کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اپنے جذباتوں پر پہرہ باندھ کر اسے اپنی باہوں میں سلا دیتا تھا۔ حور شرماتی ہوئی اس کی باہوں میں اپنے شاہ جی کی بھی باقیوں سے شرما رہی تھی۔ میر علی سعودیہ جانے والی فلائٹ میں بیٹھ چکا تھا۔ جہاز پرواز کر کے حواس سے باتیں کر رہا تھا۔ میر علی سعودیہ کے ایئرپورٹ سے نکلتے ساتھ ہی ہوٹل کے ایک روم کو بک کروا کر وہاں چلا گیا تھا۔ اب اسے بس ایول کا ایڈریس چاہیے تھا۔ اس نے فریش ہونے کے بعد جعفر کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ پہلے ہی فرصت میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ میر علی اس کی اتنی جلدی کال اٹھانے پر کھٹکا تھا۔ یہ شخص جیسے میری ہی کال کا منتظر تھا۔ میر علی دل میں خود سے مخاطب ہوا، جعفر مجھے ایول کا ایڈریس سینڈ کرو۔ میر علی نے ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات کی۔ وہ ہمیشہ سیدھی بات کرتا تھا۔ میر علی، ایول کا ٹھکانہ سیاہ عمارت ہے اور اس کا گھر شیش محل۔ اب تم بتاؤ، تمہیں میں دونوں ایڈریس دوں یا ایک ایڈریس؟ جعفر، مجھے صرف وہ ایڈریس دو جہاں میری بہن ہے۔ میر علی نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سینڈ کرتا ہوں۔ جعفر کا یہ کہنا تھا کہ میر علی نے کال کاٹ دی تھی۔ عجیب اکڑو انسان ہے، جعفر منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، یہ بندہ میرے کام کا ہے۔ یہ اپنی جان سے عزیز بہن کو دیکھتے ساتھ ہی لے جائے گا اور پھر ایول جیتے جی مر جائے گا اور پھر میں اپنا بدلہ لوں گا۔ میر جعفر یہ کہتے ہی کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ حور لاؤنج میں ادھر ادھر ہلکی پھلکی ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس سے مین ڈور کی طرف سے کسی کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے بھائی میر علی کی تھی۔ نصر، حور
میری جان کہاں ہو تم؟ حور میر علی کی آواز سنتے ہی بھاگتی ہوئی مین ڈور کی طرف گئی تھی۔ آگے میر علی کو دیکھتے ہی حور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ جب بھائی تم ہاں میں تمہارا میر بھائی ہاں میں تمہارا میر بھائی ہوں میری جان۔ حور سسکے سے رونے لگ گئی تھی، اپنے بھائی کے سینے سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میری جان رونا بند کرو، شاباش خاموش ہو جاؤ۔ میر علی اس کی کمر تھپکتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ایول پرتی سے تیز قدم اٹھاتا ہوا حور کی طرف آیا تھا۔ ایول نے اچانک حور کو اپنی اور کھینچا تھا اور سیدھے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کون ہو؟ ایول حور کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ اور تم کیوں اس کے سینے سے لگی تھی؟ ایول نے حور کو کندھوں سے پکڑ کر سختی سے دھارتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شاہ جی میں نے وہ کیا وہ ہاں کیا یقین مانو حور، اگر تم میرے بچے کی ماں نہ بن رہی ہوتی تو میں اس وقت تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ کر نکال لیتا۔ ایول آگ برساتی نظروں سے حور کو کہہ رہا تھا اور حور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے ایول کی انگلیاں اپنے بازو میں دستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ میر علی جو کہ ایول کے گارڈز کی گرفت میں تھا، اس نے ابھی ہی باری باری سب گارڈز کو مارا تاکہ اس سے پہلے کہ ایول مزید حور کو خوف زدہ کرتا، میر علی اپنی بہن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ خبردار ہاشم شاہ، جو تم نے اب میری بہن کو ایک لفظ بھی کہا۔ میر علی کے الفاظ جیسے ہی ایول کے کانوں میں پڑے تھے کہ ایول کی گرفت حور پر ہلکی ہو گئی تھی۔ حور اب بھی کانپ رہی تھی، وہ بہت ڈر چکی تھی ایول کو اس طرح غصے میں دیکھ کر۔ حور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے؟ شاہ جی میں لانے لیکن کچھ نہیں کیا؟ حور کانپتے وجود کے ساتھ اٹک اٹک کر بول ایول سے کہہ رہی تھی کہ اچانک میر علی نے حور کے بازو کو پکڑ لیا تھا۔ ہاشم شاہ میں اپنی بہن کو تمہاری قید میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکنے دوں گا۔ حور چلو میرے ساتھ۔ اور ہاشم شاہ تمہیں میں اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا، چلو گڑیا، میر علی پیار سے حور کو کہہ رہا تھا۔ نہیں میر بھائی میں نہیں جا سکتی، حور نے سر جھکائے روتے ہوئے کہا۔ کیوں حور تم کیوں نہیں جا سکتی؟ تم میری بہن ہو، میر علی کی بہن۔ حور تمہاری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے میری بیوی ہے، ہاشم شاہ کی بیوی اور ہاشم شاہ کے ہونے والے بچے کی ماں۔ میر علی اگر یہ صرف تمہاری بہن ہوتی تو تم صرف اپنی بہن کو یہاں سے لے جا سکتے تھے، مگر حور ہاشم شاہ کو نہیں لے کر جا سکتے، ایول نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حور میر علی نے اپنی چھوٹی سی جان سے عزیز بہن کے وجود کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے بڑی سی شال سے اپنا بڑا بڑا سراپا ڈھانپا ہوا تھا۔ میر علی جو پہلے حور کے وجود پر غور نہیں کیا تھا کہ اس کی گڑیا موٹی ہوئی ہے یا پتلی، حور شال میں ڈھانپی ہوئی ہونے کے باوجود بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ میر علی نے بے یقینی سے حور کی طرف دیکھ کر اسے پکارا، جیسے وہ حور کے منہ سے سب سننا چاہتا ہو۔ میر بھائی، میر سب بھائی، شاہ جی میرے بچے کے شوہر ہیں اور میرے ہونے والے بابا بھی۔ میں شاہ جی کو کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حور سر جھکائے روتی ہوئی کسی مجرم کی طرح کانپتی آواز میں اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ ایول کو اس حور پر بہت پیار آ رہا تھا۔ حور میری جان تم نے کیوں کیا ایسا؟ میر علی حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھ رہا تھا۔ بھائی میں نے حور نے کچھ نہیں کیا، میں خود اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا، زبردستی نکاح کیا اور اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا۔ حور کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ حور کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایول نے میر علی کو کہہ دیا تھا، تم اپنی بہن سے اکیلے میں بات کر سکتے ہو، مجھے کچھ کام ہے۔ ایول یہ کہتے ہی سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ میر علی نے آرام سے حور کو صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ حور میری گڑیا تم خوش تو ہو نا؟ میر علی نے نرمی سے حور سے پوچھا۔ میر بھائی میں بہت خوش ہوں، شاہ جی کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا حور کی حالت اور اس کی نظروں میں ہاشم شاہ سے دور جانے کا ڈر اور اس سے الگ ہونے پر حور کا روانی سے رونا، یہ سب دیکھ کر ہی میر علی سمجھ چکا تھا کہ ظالم شخص نے اس کی معصوم سی بہن کے چھوٹے سے دل کو اس سے عشق کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میر علی جان چکا تھا کہ اس کی نازک سی گڑیا پور پور ہاشم شاہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنے ہاشم شاہ کے بارے میں ایک ہی دن میں ساری انویسٹیگیشن نکلوا دی تھی۔ ماضی ایول 15 سال کا تھا جب وہ لاہور میں ہنسی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی جی رہا تھا۔ ایک دن ایول کے ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ وہ کوئی حادثہ نہیں، سوچی سمجھی سازش تھی، اور وہ سازش ایول کے باپ کے سوتیلے بھائیوں نے کی تھی جائیداد کی وجہ سے۔ ایول کے دادا نے پہلی شادی اپنی تایا کے بیٹی سے کی تھی۔ شادی کے سال بعد ہی ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے قاسم شاہ رکھا تھا، اور ان کی بیوی بیٹے کو جنم دیتے ہی دنیا فانی سے چل بسی۔ پھر انہوں نے جیسے کیسے کر کے خود ہی 5 سال تک اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ قاسم شاہ 5 سال کے تھے جب ان کے والد نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی سے 3 بیٹے ہوئے تھے۔ ان کی دوسری بیوی نے ہمیشہ قاسم شاہ کو سوتیلا سمجھا اور اپنے بیٹوں کے دلوں میں بھی قاسم شاہ کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی، جبکہ قاسم شاہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے بہت پیار تھا۔
جب وقت گزرتا گیا تھا، قاسم شاہ نے اپنی پسند سے ماہنور بیگم سے شادی کی تھی۔ شادی کے 5 سال کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ہاشم شاہ رکھا تھا۔ ہاشم شاہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورتی اپنے ماں باپ دونوں سے ہی چرائی تھی۔ ہاشم شاہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ قاسم شاہ مشہور بزنس مین نے ان کی کامیابی سے ان کے بھائی بہت جلتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ مانگا تو قاسم شاہ کے والد نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم تینوں کو میں نے الگ الگ کاروبار دیے، وہی تمہارے حصے تھے۔ ان کاروباروں کے علاوہ تم لوگوں کا اور کوئی حصہ نہیں، باقی جو سب بھی ہے وہ میرے قاسم کا ہے۔ کیونکہ قاسم کی والدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے والدین نے اپنی ساری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کی تھی اور میری زوجہ نے وہ جائیداد مجھے سونپ دی تھی جس سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ اللہ بخشے میری پہلی زوجہ محترمہ کو، اگر میں آج یہاں پر ہوں تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوں، اس لیے میں نے ان کا دیا ہوا سب انہی کے بیٹے کے نام کیا اور جو میرا اپنا تھا وہ تم لوگوں میں انصاف سے تقسیم کیا ہے۔ تم لوگوں کا کوئی ادار نہیں مجھ پر، یہ حویلی بھی صرف میرے قاسم شاہ کی ہے۔ اگر وہ تم لوگوں کو رہنے دے رہا ہے تو عزت اور اتفاق سے رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اگر تم لوگوں کو یا تمہاری بیوی بچوں کو اعتراض ہے تو تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی قاسم شاہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ باقی تینوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ 1 سال مزید گزرتے ہی قاسم شاہ کے والد بیمار ہونے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے مرنے کے ٹھیک 1 سال بعد قاسم شاہ اور ان کی بیوی ماہنور بیگم کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ہاشم شاہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ہاشم شاہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اپنے چاچو کے کمرے کے باہر سے ہی اپنے چاچو لوگوں کی سب باتیں سن لی تھی کہ ان لوگوں نے اس کے ماں باپ کو قتل کروایا ہے، اب وہ لوگ اسے بھی مار کر ساری جائیداد ہتھیا لیں گے۔ ہاشم شاہ یہ سب سنتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ قاسم شاہ کے کمرے میں گیا تھا، جہاں ان کی الماری میں خفیہ خانہ بنا ہوا تھا جس کا کوڈ صرف انہیں اور ہاشم شاہ کو پتہ تھا۔ کو کھولتے ہوئے ہاشم شاہ نے اس سے اپنے باپ کی ساری جائیداد کے کاغذات نکال دیے تھے۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنے اسکول بیگ جیسے ہی ایک بیگ میں اپنے چند کپڑے، اپنی ماں کا دیا ہوا ٹراؤزر اور گھڑی بھی رکھ دی تھی، ساتھ ہی اپنی اور اپنے ماں باپ کی تصویروں کا البم بھی رکھ دیا تھا۔ بلیک جینز اوپر بلیک ہائی نیک اور ساتھ الگ سے بلو کوٹ پہنے، پاؤں میں بلیک جاگر شوز اور چہرے پر بلیک ماسک کر کے بیگ کو کندھوں پر پہن کر وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگ گیا تھا۔ آدھی رات کے پہر جب ایول سڑک پر چل رہا تھا تو اس کے پاس ایک کار رکی تھی۔ ایول نے سر اٹھا کر کار والے کی طرف دیکھا تھا جو مسکرا کر ایول کو دیکھ رہا تھا۔ تم گھر سے بھاگے ہو کیا؟ اس آدمی نے ایول سے سوال کیا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور ان کو مارنے والے مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں سے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں بعد میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یہاں سے جانے میں۔ اس آدمی نے ایول سے کہا، کیسے؟ ایول نے سوال کیا۔ میں تمہیں سعودیہ بھیج دوں گا، وہاں مافیا گینگ ہے اور اس گینگ کا جو بڑا ہے وہ سعودیہ کا ڈون بننا چاہتا ہے۔ اس کی عمر اب بڑھتی جا رہی ہے، یعنی وہ برا ہوتا جا رہا ہے، تو اسے تمہاری عمر کے 2 لڑکے چاہیے جنہیں وہ ٹرین کرے اور پھر وہ لڑکے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کی خواہش پوری کرے، اسے سعودیہ کا ڈون بنائے۔ تو کیا تم جانا چاہو گے؟ میرے پاس ایک لڑکا پہلے سے موجود ہے، ایک اور چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، تمہیں یقیناً میرے بدلے بہت رقم ملے گی۔ ایول نے نظریں اس آدمی پر گار کر کہا، ارے واہ، تم تو اس لڑکے سے بھی زیادہ تیز ہو۔ بالکل، مجھے 1 کروڑ ملے گا اور تمہارا وہاں بہت خیال رکھا جائے گا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو آ کر اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی مار سکو گے۔ اس آدمی نے ایول سے کہا، ٹھیک ہے۔ ایول مان چکا تھا۔ وہ آدمی ایول کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے گیا تھا جہاں سیف پہلے سے موجود تھا۔ سیف کی ماں اسے پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی اور باپ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی تھی۔ سیف اس آدمی کو ایک فیکٹری میں محنت اور بہت توجہ اور ہوشیاری سے اپنا کام کرتا ہوا ملا تھا۔ سیف اور ایول کی دوستی ہو گئی تھی آپس میں۔ اسی طرح وہ آدمی ان دونوں کو لے کر غیر قانونی طور پر سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی ان کی ملاقات ایک 50 سال کے لگ بھگ آدمی سے ہوئی جو کہ ان کا بوس تھا۔ بوس نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھا ہوا تھا جس سے وہ لگتا 40 سال کا تھا جبکہ اس کی عمر 50 سال تھی۔ ایول اور سیف بہت سختی کی گئی تھی۔ ٹریننگ کے دوران ایول ہر ٹیسٹ میں، ہر کام میں پہلے نمبر پر آتا تھا، سیف دوسرے نمبر پر۔ ایول بوس کا پسندیدہ لڑکا بن چکا تھا۔ ایول نے اپنا نام خود ایول رکھا تھا۔ اس وقت ایول کے عجیب نام پر سب کو ہنسی آتی تھی۔ بوس نے ایول سے کہا، پی کے نام کوئی اور سوچ لو، مگر ایول کو یہی نام پسند تھا۔ اس وقت اس نام پر ہنسا گیا تھا اور آج اس نام کو سنتے ہوئے اچھے اچھے کی ہنسی بند ہو جاتی ہے اور اس نام کو لیتے ہوئے بھی لوگوں کی زبان کانپنے لگ جاتی ہے۔ باقی کے جو لڑکے باس نے منگوائے تھے وہ سب ایول سے ٹرین ہوتے تھے۔ ایول کو ایک دن سڑک پر ایک معصوم گرین آنکھوں والا لڑکا ملا تھا جس کا نام کمال تھا، جو بمشکل 15 سال کا لگ رہا تھا۔
ایول کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت ایول نے اس کا نام ٹائگر رکھا تھا اور وہ ایول اور سیف کا بہت لاڈلا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹا اور شرارتی تھا۔ ایول جب 20 سال کا ہوا تھا تو ایک دن اسے رات کے ٹائم کسی عورت کے سسکنے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی آواز میں اسے اکثر آتی تھی مگر آج وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیا ہوتا تھا۔ ہر رات یہاں جو ہر روز یہاں الگ عورت کے رونے کی آواز آتی تھی۔ آج جو آواز تھی اس میں منت تھی، سماجت تھی، چیخ تھی اور یہ آواز کسی کم عمر لڑکی کی تھی۔ باقی سب لڑکے سو گئے تھے۔ ایول کے جاگتے ہی سیف بھی جاگ چکا تھا۔ وہ دونوں دبے قدموں آواز کے پیچھے پیچھے گئے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں باس کے کمرے کے باہر آ رکے تھے جہاں سے اندر کسی لڑکی کی چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی جو خدا کے واسطے ڈال رہی تھی۔ ایول نے جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تو اندر ہی باس اپنی شرٹ اتار کر ایک لڑکی کے اوپر جھکا تھا۔ وہ لڑکی بار بار باس تھا وہ کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی وجہ سے باس اس لڑکی کو مار رہا تھا۔ ایول سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور سیف دروازے کو پورا کھول کر اندر آ گئے تھے۔ باس نے پیچھے مڑ کر ایول اور سیف کو دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر باس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور واپس نہ آنا۔ یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی عورت میرے بستر پر ہوتی ہے مگر یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اس کے نخرے بھی بہت ہے۔ اگر تم لوگ بھی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو لیکن پہلے میں کر لوں۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ باس غصے سے چیخا ہی تھا کہ ایول اور سیف نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ ایول نے اپنی گن نکال کر دھڑا دھڑ ساری گولیاں باس کے سینے میں اتار دی تھی اور ساتھ ہی سیف بھاگتا ہوا اس ٹھڑی سہمی لڑکی کی طرف گیا تھا جس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ ہونٹ پھٹ چکے تھے جس کی وجہ سے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ قمیض کے بازو بھی بے رحمی سے پھاڑے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کانپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ سیف کو نیلی آنکھوں والی لڑکی بہت خوبصورت لگی تھی جو کوئی اور نہیں نینا تھی۔ سیف نے اپنا کوٹ اتار کر نینا کو پہنایا تھا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ ایول نے باس کو مارنے کے بعد اپنی گینگ کے جو لڑکے ایول کے انڈر کام کر رہے تھے اس نے انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسے اس کی ماں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھائی تھی۔ نینا کانپتی ہوئی سیف کے گلے لگی رو رہی تھی۔ نینا سیف کو اپنا سارا درد اپنی زندگی کے بارے میں روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ نینا کے باپ کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ مر چکا تھا اور ماں بھی حالاتوں سے لڑتے تھک کر اسے دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ نینا سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے خود کو اس کمرے میں پایا اور وہ آدمی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور پھر تم نے مجھے بچایا۔ سیف نینا کو غصہ دے کر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹ کر کے اسے سلا چکا تھا۔ نینا کو اکیلے ڈر لگ رہا تھا جس کی وجہ سے سیف اسی کمرے میں بیڈ سے تھوڑی دور سامنے صوفے پر سو گیا تھا۔ نینا کو بھی سیف نے ایول کی منتیں کر کے اپنی گینگ میں رکھ دیا تھا۔ ایول نے اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مافیا کی دنیا کا بادشاہ سعودیہ کا ڈان ایول بن چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس حویلی سے ان لوگوں کو نکلوا کر حویلی میں سے اپنے ماں باپ کی یادیں، ان کی تصویر میں اپنے دادا جان کی تصویریں سب اس نے شیش محل کے ایک بڑے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ جب اسے ان کی یاد آتی تھی وہ وہاں اس کمرے میں جاتا تھا۔ حویلی کو بیچ کر اس کی رقم سے اپنے یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے بنوائے تھے، غریبوں پر رقم تقسیم کی تھی اور اپنے باپ قاسم شاہ کے پاکستان میں کاروباروں کو بیچ کر سعودیہ میں بزنس شروع کر دیا تھا۔ حال ملازمہ بار بار حور کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی کہ میم آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ میر علی بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور دن ملازمہ کی جگہ ایول ہوتا تھا مگر وہ روم میں آفس کے کام نپٹا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ کام اس نے ملازمہ کو کہہ دیا تھا۔ حور کو بھی روزانہ فروٹس کھانے کی عادت ڈال دی تھی ایول نے جس کی وجہ سے وہ میر علی سے باتیں کرتے ہوئے بھی کافی سارا فروٹ کھا چکی تھی۔ میر علی مسکراتا ہوا اپنی جان سے عزیز بہن کو دیکھ رہا تھا جو معصومیت سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حور کافی دیر تک میر علی سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میر علی میر احمد، عروبہ اور نانو کو یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ ان کو ایک سرپرائز دے گا اور سرپرائز میں اپنے حور سے ان سب کی بات کروائی تھی۔ ویڈیو کال پر میر احمد کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ حور کو دیکھ کر، اپنے ماں باپ کی پہلی اور آخری نشانی کو دیکھ کر عروبہ بھی خوشی سے نہیں سما رہی تھی جبکہ نانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنی آبرو کو دیکھ کر۔ میری آبرو، میری بچی نانو یہ کہہ کر بار بار ویڈیو کال پر نظر آتے حور کے خوبصورت چہرے کو چوم رہی تھی۔ حور تم موٹی ہو گئی ہو، عروبہ نے جانچتی نظروں سے حور کو دیکھ کر کہا تو حور شرما دی تھی۔ میر علی نے یہ کہہ کر کال بند کر دی تھی کہ بعد میں بات ہوگی۔ بعد میں میر علی حور کو یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ کل حور سے ملنے آئے گا۔ حور گھبرائی ہوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اب بھی ایول سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ایول اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ آرام سے چلتی سیڑھیوں کے پاس آئی ہی تھی کہ اسے اپنی کمر پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔
یہ لمس تو وہ آنکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ حور کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ایول کو حور کا ڈر دکھ رہا تھا، اس لیے اس نے آرام سے حور کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ میری جان ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہتا تمہیں، ایول نے محبت سے حور کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، حور نے پیار سے اس سے پکارا، شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان۔ ایول نے بے پناہ پیار سے حور کو کہا، آپ میری شاہ جی ہیں نا؟ وہ غصے والے ایول نہیں نا؟ حور معصومیت سے پوچھا، نہیں میری جان، میں صرف تمہارا شاہ جی ہوں۔ ایول آرام سے حور کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اسے اپنی باہوں میں بھر کر سلا رہا تھا۔ حور کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی سو گیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔